حضرات محترم، اگر ہمیں رحمت کا صحیح مفہوم معلوم ہو تو ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں التجا بھی آسان ہو، دعا کرنا بھی، اور آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے رحمت تصور کرنا بھی ہمارے لیے اس میں سہولت ہو۔ رحمت کا مفہوم اگر ہم سمجھ لیں تو بہت آسانی ہو، ورنہ مختلف شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہیں گے اور سوال و جواب کی گنجائش نکلتی رہے گی۔ وہ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ جب ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دنیاوی چیزوں کا خاکہ ہوتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو وہ سمجھتا ہے اس کو روزگار مل جائے تو یہ اللہ کی رحمت۔ کوئی کاروبار کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کاروبار میں فروغ اور اس میں وسعت کا کوئی راستہ نکل آئے تو یہ اس کے لیے رحمت۔ کوئی غیر شادی شدہ ہے تو وہ اپنے لیے کسی اچھے شریک حیات کی تلاش میں ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی اچھی شریک حیات مل جائے تو یہ میرے لیے رحمت۔ جس کی شادی ہو چکی ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے اچھی اولاد مل جائے تو یہ میرے لیے رحمت۔ کوئی ملازمت کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے ترقی کا راستہ کھل جائے تو یہ میرے لیے رحمت۔ کوئی سفر کر رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کسی تکلیف اور پریشانی کے بغیر منزل مراد تک پہنچ جاؤں تو یہ میرے لیے رحمت۔ بہرحال ہم نے رحمت کو ناپنے کے اپنے اپنے پیمانے بنائے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے پھر سوال و جواب پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا رحمت رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا۔ اگر دنیاوی چیزوں کو اگر ہم پیمانہ بنائیں تو جس ہستی کو مجسم رحمت تمام کائنات کے لیے بنایا، دنیاوی چیزیں بظاہر وہ ان کے پاس اس فراوانی سے دکھائی نہیں دیتی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہیں تو جنت کی نعمتیں ان کے دسترخوان پہ رہ سکتی ہیں، اگر وہ پسند فرمائیں تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے ان کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہے، اور اگر وہ خواہش کریں تو ان کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ بے شک اگر وہ خواہش کا اظہار کریں تو ہر نعمت اور ہر راحت اور ہر انعام ان کی دسترس میں ہو سکتا ہے، لیکن عملی طور پر جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے ہماری نگاہوں کے سامنے تو وہ نقشہ ہے۔ اب وہ نقشہ سامنے رکھ کر اور پھر تصور کریں کہ رب کائنات اس ہستی کو تمام کائنات کے لیے مجسم رحمت قرار دے رہا ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ در حقیقت اللہ کی رحمت کیا ہے۔ اور اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر وہی سوال جیسے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ العالمین کے لیے کیا مطلب؟ جو علماء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عالمین جمع کا صیغہ ہے اور اس پر الف لام داخل ہوا، یہ استغراق کا مطلب دے رہا ہے، یعنی العالمین سے مراد یہ تمام کائنات ہے، یہ ساری دنیا ہے، رب کائنات کی تمام مخلوق ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین میں شامل ہے۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو العالمین کے لیے رحمت بنایا، یعنی زمینوں کے لیے بھی رحمت ہے اور آسمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، چاند اور سورج کے لیے بھی رحمت ہے اور ستاروں سیاروں کے لیے بھی رحمت ہے، جانداروں کے لیے بھی رحمت ہے اور بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت ہے، کوہساروں اور آبشاروں کے لیے بھی رحمت ہے اور صحراؤں اور دریاؤں کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے اور جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، کیڑوں مکوڑوں کے لیے بھی رحمت ہے اور جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے اور انسانوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ رحمت ہے ہی۔ تو یہاں پر آدمی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہو اور جاندار ہو اس کے لیے تو رحمت کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دیجئے، کوئی پیاسا ہے پانی پلا دیجئے، کوئی بیمار ہے دوا دارو کا انتظام کر دیجئے، اگر کوئی موسم کی شدت سے پریشان ہے تو اسے اس موسم سے بچاؤ کا سامان فراہم کر دیجئے۔ تو ایک جاندار کے لیے رحمت کا تصور تو ذہن میں آتا ہے، لیکن بے جان چیزوں کے لیے کوئی کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ پہاڑوں کے لیے کوئی کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ وہ سمندروں کے لیے کوئی کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے یا اگر کوئی دھات کا کوئی ٹکڑا ہے اس کے لیے کوئی کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ اسی لیے نہیں آتی کہ ہم نے رحمت کا مفہوم نہیں سمجھا۔ ہم نے تو رحمت کا مفہوم اپنی ضرورت کے پیمانے سے ناپا ہے نا، اپنی حاجتوں کے حوالے سے ہم نے رحمت کا تعین کیا ہے، لیکن
یہ عین ممکن ہے کہ جس کو ہم اپنے لیے رحمت تصور کر رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ وہ رحمت نہ ہو بلکہ ہمارے لیے زحمت ہو۔ دیکھیے، کوئی شخص بیمار ہے، علاج معالجے کے لیے گیا، آج کل وہ اسٹیرائڈز وغیرہ ایسی چیزیں جو ظاہری طور پر آپ کو ریلیف دے دیتی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ آپ کے لیے ان دا لانگ رن، یعنی مسلسل استعمال کے نتیجے میں آپ کے لیے بہت زیادہ مضر ثابت ہوتی ہیں۔ آپ کا جو مدافعاتی نظام ہے، جو امیونٹی سسٹم جو ہے، وہ اس کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی بیماریاں آپ کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ تو آپ نے فوری طور پر تو دوا لے لی اور وہ اس بیماری سے نجات پا لی، لیکن اب آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہے، جو مدافعاتی نظام ہے، وہ خراب ہو گیا اور ذرا ذرا سی بیماری آپ کے لیے عذاب بن کر اتر رہی ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ وہ جو دوا آپ نے کھائی تھی، اس وقت تو آپ اس کو اپنے لیے رحمت تصور کر رہے تھے کہ بیماری سے نجات مل گئی ہے، لیکن حقیقتاً وہ آپ کے لیے زحمت ثابت ہوئی ہے، ایک مشکل کا سبب بن گئی ہے۔ اور چونکہ ہم مستقبل کو نہیں جانتے، اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں، بہت سے لوگ جو اولاد سے محروم ہیں، دعا کرتے ہیں مولا اولاد عطا فرما۔ بے شک اولاد اللہ کی طرف سے رحمت ہے، نعمت ہے، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی اولاد کے ہاتھوں عاجز ہوتا ہے، اس کی اولاد اس کے لیے مصیبت کا سبب بنتی ہے، کبھی رسوائی کا باعث بنتی ہے، لوگوں کے سامنے اس کے لیے شرمندگی کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کے سامنے بعض اوقات صرف معذرتیں پیش کر رہا ہوتا ہے، کبھی آنکھ نامے چھپا رہا ہوتا ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ اب اگر کسی شخص کو پتہ ہو کہ جو اولاد مجھے ملنے والی ہے، اگر یہ مجھے مل جائے تو یہ میرے لیے اس مصیبت کا سبب بنے گی، رسوائی کا باعث بنے گی، اور میرے لیے ایک مسلسل اذیت ہوگی، تو کیا وہ ایسی اولاد چاہے گا؟ اب ویسے جو بے اولاد ہے، ظاہر ہے اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کسی طرح اولاد مل جائے۔ ویسے تو ہم دعا کریں گے مولا جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، اور جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں نیک اور سعادت مند اولاد عطا فرما۔ ظاہر ہے ہمیں رب سے اولاد تو مانگنی ہے، سوال تو کرنا ہے، جھولی تو پھیلانی ہے، اور اپنے رب سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اسی طرح آپ سوچئے کہ کوئی شخص انٹرویو دینے جاتا ہے کسی ملازمت کے لیے، اب آج کل بے روزگاری کا زمانہ ہے، بڑی اچھی جاب ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ ملازمت مل جائے تو میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، گھر آسانی سے چل جائے گا، میری شادی رکی ہوئی ہے، میری بے روزگاری کی وجہ سے وہ بھی ہو جائے گی، اور ماشاءاللہ میری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور معاشرے میں بے روزگاری کی وجہ سے جو مجھے پوچھتا نہیں، اتنی اچھی ملازمت ملے گی، لوگ مجھے عزت دیں گے، میرا مقام بنے گا۔ اب وہ ملازمت اس کو مل گئی، خدا نہ خواستہ کسی چکر میں آ گیا، کسی نے اس کو چاہے فیک طریقے سے، غلط طریقے سے اس کو کسی مشکل میں پھنسا دیا، اس پر کوئی الزام لگ گیا، نیب میں، FIA میں اس کے خلاف کیس کھل گئے، اور جناب وہ اس کو وہاں پہ مصیبتوں کا سامنا ہے۔ جو کچھ بیچارے نے تنخواہ لی تھی وہ بھی ان چیزوں کی نظر ہوئی، جو جمع پونجی تھی وہ بھی اس راستے میں جانے لگی، گھر والے بھی عزیزوں سے، دوستوں سے آنکھیں چرانے لگے۔ اب ایسے میں آپ سوچئے کہ اگر اسے پتہ ہوتا کہ جب ملازمت مجھے انٹرویو دینے جا رہا ہوں، اگر ملازمت ملی تو میرے ساتھ یہ ہوگا، تو کیا وہ ملازمت حاصل کرنا چاہتا؟ ظاہر ہے کہ نہیں کرنا چاہتا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے رحمت تصور کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے رحمت نہ ہو۔